تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اما بعد، لوگوں، دنوں میں گھنٹے کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اور سالوں میں دن کتنی تیزی سے بیتے جا رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ ہمارے دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے ختم ہونے اور ہماری عمر کے فنا ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مبارک مہینہ اپنے پہلے عشرے کے ساتھ شروع ہوا، پھر اس کے بعد درمیانی عشرہ آیا، اور اب اس کا آخری عشرہ آ پہنچا ہے۔ اللہ اللہ، اس کے دن کتنی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور اس کی ساعتیں کتنی جلدی گزر رہی ہیں۔ جو ختم ہو گیا گویا وہ تھا ہی نہیں، اور جو بیت گیا سو بیت گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہم نے ان 10 دنوں اور ان کی قیمتی راتوں اور ان کی عظیم فضیلتوں اور برکتوں کو پایا، تو اب ہم میں سے کون اپنی کمر کسے گا، محنت کرے گا اور ان کا حق ادا کرے گا کہ ان کی بھلائی سے محظوظ ہو۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں پر راتیں طویل ہوتی ہیں، وہ ہر سال ان 10 راتوں کے انتظار اور رب العالمین کی رضا کے شوق میں انہیں گنتے رہتے ہیں۔ پھر جب انہیں یہ بابرکت راتیں نصیب ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی مراد اور مطلوب کو پا لیتے ہیں اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے روزے داروں، رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں سب سے قیمتی حصہ آخری عشرہ ہے جو فضیلتوں اور برکتوں سے گھرا ہوا ہے۔ اور اس عشرے میں سب سے زیادہ قیمتی حصہ شب قدر ہے، جس کے شرف کو پانے کی کوشش ہر مومن کرتا ہے جو عظیم اجر اور بلند درجات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اس میں خصوصی طور پر مزید نیک اعمال کرتی۔ لوگوں، عبادات کو صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں ان دنوں میں اور ہر وقت طاعت پر صبر کرنا چاہیے تاکہ ہم وافر اجر اور عظیم ثواب حاصل کر سکیں، اور انہیں ضائع کرنے سے بچیں کہ ہم ناکامی کا شکار نہ ہوں اور اس عشرے کو گنوانا بیٹھیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کتنی ہی لمحات ضائع کر دیتا ہے اور ان میں وہ عظیم ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ دن کھیتی کی مانند ہیں، گویا انسان سے کہا گیا ہو تم ایک بیج بوگے تو تمہیں کوئنٹلوں میں غلہ واپس ملے گا، تو کیا کسی عقل مند کے لیے روا ہے کہ وہ بیج نہ بوئے اور سستی برتے۔ ابن ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے وہ شخص جس نے اپنی زندگی طاعت کے سوا دوسری چیزوں میں ضائع کر دی، اے وہ شخص جس نے اپنے رمضان بلکہ اپنی پوری زندگی میں غفلت برتی اور اسے برباد کر دیا، اے وہ شخص جس کا ساز و سامان ٹال مٹول اور کوتاہی ہے، اور یہ کیا ہی برا ساز و سامان ہے۔ اے وہ شخص جس نے قرآن اور رمضان کو اپنا مخالف بنا لیا، تم نے جسے اپنا مخالف بنا لیا ہے اس سے شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟
मोमिनो वक्त ख़त्म होने से पहले जल्दी करो, मौत आने से पहले होशियार हो जाओ। हमारे रब अज़्ज़ व जल ने हमें नेकियों में सबकत करने और क़ुर्बतों के हसूल में तेज़ी दिखाने की दावत दी है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन है, जो मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। भाइयों, माह रमज़ान के दिन कम हो चुके हैं, बल्कि उसके 2/3 हिस्से के दिन और रातें ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ आखिरी तिहाई बाकी है, मगर ये एक अजीम तिहाई है जिसकी फजीलत बाकी तमाम दिनों से बढ़कर है। ये वो अशरा है जिसे बंदा इबादत और इखलास के साथ मशगूल रखता है, ताकि उसे मगफरत, गुनाहों से माफ़ी, अल्लाह की रज़ा और जहन्नम से आज़ादी नसीब हो। तो क्या इसके बाद भी कोई अक्लमंद इस अजीम फजीलत में कोताही कर सकता है? और क्या कोई समझदार शख्स इस खैर से बेरगबत हो सकता है? अल्लाह के बंदो, अपने रब की तरफ रुजू करो और नेकी के हर मैदान में बक़द्र इस्तिताअत हिस्सा लो, और गाफिल लोगों की गफलत और लहव लइब में उनके साथ शरीक ना हो। अपने अहल व अयाल और भाइयों की मदद करो ताकि वो अपने वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें, और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन्हें फ़ायदा पहुँचाने और उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करो। तौबा की तजदीद और इस बात के हरीस बनो कि अपने रब के साथ तुम्हें खलवत नसीब हो, जिसमें तुम उससे मुनाजात करो और उनसियत और तसल्ली पाओ। अल्लाह के बंदो, इन दिनों में हमें बकसरत अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और दुआ करना चाहिए। याद रखो कि जिन जिन इबादतों के ज़रिए कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, उनमें से कोई इबादत उसे उतनी पसंद नहीं जिस कदर वो इबादत पसंद है जो उसने उस पर फ़र्ज की है। लिहाजा हमें देखना चाहिए कि संगीन शरई खिलाफ वर्जियों में से फ़र्ज नमाजों की अदायगी में सुस्ती और उन्हें ज़ाय करना है, और बंदे का जानबूझकर ज़ोहर की नमाज छोड़कर सोना है यहाँ तक कि उसका वक्त निकल जाए, और फिर बाद वाली नमाज के साथ उसे जमा करके पढ़े और कहे कि रात के क़ियाम और इबादत की वजह से थक गए थे। हमें जान लेना चाहिए कि जिस तरह हम क़ियामुल लैल का एहतमाम करते हैं, इसी तरह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फ़र्द नमाजों में कोताही ना करें। एक मुसलमान की इबादत में तवाज़ुन रखना और फ़राइद को मुक़द्दम रखते हुए सुनन व नवाफिल से लापरवाह नहीं होना चाहिए। इस कोताही से भी बड़ा संगीन और ख़तरनाक अमल उन लोगों का है जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि खुलेआम उस नमाज को छोड़ने का मुज़ाहरा करते हैं जिसकी पाबंदी का और जिसके क़याम का उन्हें हुक्म दिया गया है। ये कितना कबीह और ख़तरनाक अमल है जो खैर व बरकत को ख़त्म कर देता है। अगर कोई शख्स नमाज को, जो कि सबसे अफजल अमल है, ज़ाय कर देता है, तो दूसरे फ़राइज़ को और ज़्यादा ज़ाय करने वाला होगा, क्योंकि नमाज दीन का सुतून और बुनियाद है। लिहाजा जिसने नमाज के सिलसिले में कोताही की है, उसे चाहिए कि जल्द अज जल्द तौबा कर ले, कबल इसके कि मौत उसे आ पकड़े, और वक्त निकलने से पहले अभी अपना तदारुक कर ले। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज ज़ाय कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो ज़रूर घाटा उठाएंगे, बजज़ उनके जो तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करें। ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उनकी ज़रा सी भी हक तलफी ना की जाएगी। अल्लाह के बंदो, इसी तरह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों से बचें जो हमें हिदायत के रास्ते से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाती हैं। मशगूल और गाफिल करने वाली उन चीज़ों से दूर रहें जो अल्लाह से हमें रोकती हैं। अपनी समात और बसारत को अल्लाह की हराम करदा अशिया और बिगाड़ने वाली चीज़ों से महफूज रखें, क्योंकि जब इंसानी आदा गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं तो उनका फ़ायदा नापेद हो जाता है, और ये गुनाहों और बुराइयों के इर्तिकाब पर आमादा हो जाते हैं। हमें लंबी उम्मीदों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे अमाल से रोकती हैं, और अपने रब के हुजूर आजिज़ी और इनाबत इख्तियार करना चाहिए और ऐसा अमल करना चाहिए जो हमें कब्र में उनसियत दे और क़यामत के दिन हमारे चेहरों को रोशन करे।
اللہ مجھے اور آپ کو قرآن میں برکتوں سے نوازے، اس میں موجود آیتوں اور ذکر حکیم سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ وہ بہت زیادہ سخاوت و کرم والا ہے، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بلا شبہ میرا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو فضل و انعام والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ پاک اور سلامتی والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوق کے قدوہ ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلامتی نازل فرمائے اور ان کے نیک و معزز آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل کری۔ اما بعد، دیکھو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم نے آخری عشرے کی راتوں کو پا لیا ہے، تاکہ یہ آخری عشرہ اس شخص کے لیے ایک موقع ہو جس نے گزشتہ دنوں میں کوتاہی برتی، یا اس شخص کے لیے تکمیلہ اور زیادہ بڑا توشہ ہو جس نے شروع رمضان سے ہی اس کو غنیمت جانا، اس میں محنت کی اور اچھی طرح طاعتوں کو انجام دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ ہیں جو اس آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی کہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف کرتے تھے اور شب قدر کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب عشرہ آ جاتا تو آپ راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنی کمر کس کر محنت میں لگ جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم کہو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے جھونکوں اور اس کے وسیع فضل سے بہرہ ہوں، اس کی مغفرت اور عظیم بخشش کا سوال کریں، کثرت کے ساتھ نیکیوں کو انجام دیں، مختلف عبادات کے ذریعے تقرب حاصل کریں اور وقت کو ضائع کرنے اور برائیوں کے ارتکاب سے دور رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری اور اس آخری عشرے کے درمیان لذتوں کو ختم کرنے والی موت حائل ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اگر اس عظیم آخری عشرہ کی سوائے شب قدر کی کوئی فضیلت اور منزلت نہ ہوتی تو بھی کافی تھا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور اس بات کی زیادہ امید ہے کہ یہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس رات کے خیر سے صرف وہی شخص محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ چنانچہ عزم مصمم کرو اور عزائم کو مہمیز دو، جس نے اس رات کے شرف کو پا لیا وہ کامیاب اور مالا مال ہوا، اور جو اس سے محروم رہا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھو اور کوتاہی اور غفلت سے بچو، کیونکہ موسم کے دن گنتی کے ہیں اور فضیلت کے اوقات دکھ رہے ہیں۔ تو اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اے مغفرت کے امیدوار آؤ، اے جنت کے خواہاں آگے آؤ، اور اے شر کے طلبگار باز آ جاؤ۔ یہ باتیں رہیں اور درود السلام اور درود و سلام بھیجو محنت و قیام کرنے والوں میں سب سے بہتر اور نماز روزہ کرنے والوں میں سب سے پاکیزہ ہستی اور مخلوق کے سردار پر، جس کا تمہیں رب ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے بندے رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر، تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور کفر و کافروں کو دلیل و رسوا کر۔
اے اللہ کمزوروں کی تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں کی سرحدوں پر پہرا دینے والوں اور ان کی نگرانی کرنے والوں کی مدد فرما۔ ہمارے اس ملک اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان، خوشحالی اور کشادگی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں اور گھروں میں امن و امان عطا فرما۔ ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو ان اقوال و افعال کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند کرے اور جن سے تو راضی ہو۔ اے حی اے قیوم، اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت اور اپنے تقوی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ فلسطین میں اور ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو نصرت، غلبہ اور طاقت عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ ان کی مدد فرما، انہیں ثابت قدم رکھ، ان کے دلوں کو مضبوط کر، ان کی کمزوری پر رحم فرما، ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے غموں کو دور فرما، ان کے مصیبت کو ختم کر، ان کے بیماروں کو شفا دے، ان کے مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت دے، ان کے خون کی حفاظت کر، ان کے فوج شدگان پر رحم فرما، ان کے ساتھ ہو جا، ان کے خلاف نہ ہو۔ اے اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے، ان کے گروہ کو منتشر کر دے، ان کے اجتماع کو پارا پارا کر دے اور ان پر اپنی گرفت کو سخت کر دے۔ اے قیوم، اے قوی، اے عزیز، اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر، ہمیں ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی، موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو شب قدر پائیں اور عظیم ثواب اور وافر اجر سے شاد کام ہوں۔ اے رب، اے اللہ ہمارے اس مہینے کا اختتام اپنی مغفرت اور اپنی جہنم سے آزادی کے ساتھ فرمائی۔ دعاؤں کو سننے والے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود و السلام